بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، آج ہم کتاب التاریخ سے سبق نمبر 2 عنوان بیعت عقبہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عقبہ کے وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیعت لی، اسی بیعت کا اس سبق میں ذکر ہے۔ آئندہ حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وعدہ کیا۔ سن 12 نبوی میں مدینہ کے 12 اشخاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جن میں 10 قبیلہ خزرج اور 2 اوس کے تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مقام عقبہ کے قریب بیعت لی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری زناکاری سے باز رہیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، نہ کسی پر بہتان تراشی کریں گے اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے، یعنی پہلی بیعت جو مقام عقبہ کے قریب ہوئی۔ یہ حضرات بیعت کے بعد مدینہ منورہ لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ آپ وہاں انہیں درس دیتے اور دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ آپ کے دست مبارک پر سعد بن معاذ اور سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہوئے۔ اب اسلام مدینہ کے تمام حصوں میں پھیل گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے درمیان اسلام کے سوا کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ سال گزر گیا اور ایام حج پھر آئے، جس میں مدینہ سے کثیر تعداد میں لوگ حج کے لیے حاضر ہوئے۔ اس مرتبہ مدینہ سے آنے والے 75 مسلمان تھے، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقبہ کے قریب رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی اس ملاقات کو مشرکین پر پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، چھپا رکھا کہ انہیں بھنک بھی نہ ہونے پائے، خبر بھی نہ ہونے پائے۔ ان حضرات نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پر بیعت کی، ان امور پر جن کی بجا آوری کا وعدہ اسلام قبول کرنے والی خواتین اور ان کے فرزندان سے لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ 75 حضرات عقبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ کس چیز پر بیعت لی؟ جو اوپر بھی ذکر ہوا، اور ہر اسلام قبول کرنے والے سے اس چیز کا وعدہ لیا جاتا ہے، یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور منہیات سے یعنی شریعت مطہرہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز رہیں گے، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان چیزوں پر یعنی جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ان سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے۔ یہی اس جملے کا مطلب ہے کہ جن امور کی بجاوری کا وعدہ اسلام قبول کرنے والی خواتین اور ان کے فرزندان سے لیا جاتا ہے، انہی امور پر ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا۔ اب ان میں سے ان 75 میں سے 12 افراد کو مسئول، یعنی جس سے کارکردگی کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے، اور نقیب آواز حق بلند کرنے والا یعنی دعوت دینے والے مبلغ، مسئول و نقیب مقرر کیا کہ یہ 75 جو حضرات ہیں انہی میں سے 12 کو کہ کارکردگی بتائیں گے، کس نے قبول کیا، کس نے قبول نہیں کیا، اس کا عمل کیا رہا جب دعوت حق پیش کی تھی، یہ سب پوچھا جائے گا۔ انہیں 12 کو کہتے ہیں مسئول و نقیب۔ یہی بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہیں، دوسری بیعت کہلاتی ہیں۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ بیعت کے لفظی معنی اگر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا، فروخت کر دینا۔ یعنی بندہ جب بیعت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو اپنے مرشد کے
ہاتھوں بیچ دیا، یعنی مرشد یا ہادی جس طریقے سے کہیں گے اسی طریقے سے اس پر وہ عمل کریں گے۔ اور ادھر بتا بھی دیا ہے کہ دینی اور دنیاوی امور میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو بھی رہبر و رہنما ماننے اور اس کے کہنے پر عمل کرنے کے عہد کا نام بیعت ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہوا۔ لفظی معنی ہم کریں گے بیعت معنی فروخت کر دینا۔ آئندہ آنے والا، اشخاص شخص کی جمع، فرد لوگ، بھنک خبر، ہدایت بخش ہدایت بخشنے والا، ہدایت عطا کرنے والا، اصول قانون، بجاوری عمل کرنا، مسئول جس سے پوچھا جائے، نقیب آواز حق بلند کرنے والا۔ سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے دونوں بیعتیں کہاں ہوئیں؟ تو مقام عقبہ میں۔ دوسرا سوال ہے بیعت اولیٰ کس جگہ ہوئی؟ تو جواب لکھیں گے کہ مقام عقبہ کے قریب۔ تیسرا سوال ہے بیعت ثانیہ کس جگہ ہوئی؟ اس کا بھی جواب یہی ہوگا، عقبہ کے قریب۔ چوتھا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کیوں بھیجا؟ تو جواب لکھیں گے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں اور اسلام کا پرچار کریں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا۔ ان کے دست مبارک پر کون کون ایمان لایا؟ تو جواب لکھیں گے سعد بن معاذ، اسید بن حضیر۔ خالی جگہ بھریے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، اس میں آئے گا پہلی بلینک میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوسری بلینک ہے چوری زناکاری سے باز رہیں گے، اس میں زناکاری آئے گا۔ تیسری بلینک اپنی ڈیش، تو اپنی کے ساتھ اولاد کو قتل نہیں کریں گے، نہیں اس میں آئے گا۔ نہ کسی پر بہتان تراشی کریں گے، نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اور پھر یہاں پہ عدد دیا گیا ہے 75، 12، 13، 12۔ تو نمبر 6 میں بیعت عقبہ اولیٰ میں مدینے سے 12 افراد حاضر ہوئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ سن 12 نبوی میں ہوئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 مسلمان حاضر ہوئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ سن 13 نبوی میں ہوئی۔